بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ صداقت مغل کشمیری حاضر خدمت ہوں۔ آج جو گزارش کرنی ہے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں سے کہ 3 اپریل 2021 کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKLFN نے میری قیادت میں ریاست کے تمام اکائیوں میں جو اسیران وطن تھے، جو سیاسی ایکٹیوسٹ تھے، گلگت میں بابا جان اور ان کے ساتھی، POK میں حاجہ تنویر صاحب اور ان کے ساتھ دیگر ان کے رفقا، انڈین مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب یا دیگر جو آزادی پسند ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے اور اس کے علاوہ ریاستی تشخص کے لیے ایک سٹنگ پروٹیسٹ کیا ڈی چوک اسلام آباد میں، جس کی ہم نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے منظوری لی۔ اس کے بعد ایک پرامن احتجاج ہم نے وہاں انٹرنیشنل میڈیا کو باور کرانے کے لیے، پاکستان کے ارباب اختیارات کو باور کرانے کے لیے کہ جموں کشمیر کی اس طرف جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور گلگت بلتستان کو جو صوبہ بنانے کی اس وقت بعض گشت سنائی دے رہی تھی، پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کو ضم کرنے کی جو افواہیں گردش کاری تھی، اس کے خلاف یقیناً یہ ہمارا سیاسی رائٹ تھا۔ تو ہمیں گرفتار کر کے مجھ سمیت میرے ساتھیوں کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا اور مجھے گھسیٹ کر ٹارچر کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا۔ وہاں ڈیالہ جیل سے جب ہم رہا ہوئے تو اس کے بعد ہم پہ جو کیس فائل کیا گیا SOPs کا، یعنی SOPs کے کیس کے تحت، اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ہم نے وکیل کیا اور شعیب اختر صاحب کی عدالت میں مختلف مرتبہ میں پیش ہوا، میرے ساتھی پیش ہوئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا، اس کو پہلی پیشگی پہ ختم کر دیا جاتا۔ پھر جو AC اسلام آباد ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں گرفتاری کا آرڈر دیا، لاٹھی چارج کا آرڈر دیا، ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ کیس ہم واپس لے لیں گے۔ آج 2.25 سال ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی اسلام آباد سے میرے ساتھیوں کی طرف سے جو اطلاع موصول ہوئی ہیں کہ اس میں ہم سب کو جو ہے وانٹڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں، جب JKLFN یہ کہتا ہے کہ دلی اور اسلام آباد کی جموں کشمیر کی تاریخ آزادی کو کچلنے کے حوالے سے پالیسی ایک جیسی ہے، ان کا غاصبانہ تسلط ایک جیسا ہے، ان کا ریاست جموں و کشمیر کے وسائل لوٹنے کے لیے پلان ایک جیسا ہے، ان کا ریاست جموں و کشمیر کی لوگوں کی آواز دبانے کے لیے حربے ایک جیسے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہمیں اس وقت دلیلیں دیتے ہیں جی کہ دلی اور اسلام آباد کو آپ ایک ہی صف میں کیوں رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا خوف تھا انہیں؟ ہمیں پہلے تو ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا، دن دہائے اس میں ہمیں لاٹھی چارج کر کے، تشدد کر کے گرفتار کرنا، پھر جیلوں میں ڈالنا، پھر ضمانت لینا، اس کے بعد آج تک اس کیس کو ختم نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے ساتھی، ظاہر بات ہے کوئی گلگت کے ساتھی تھے، اس میں نیلم سے بھیمبر تک مختلف مقامات کے ساتھی تھے جو بیسکلی آزادی پسند جو ہیں، یہ بیسکلی غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اب ہر مہینے، ہر 15 دن بعد، ہر 2 مہینے بعد تو ہم اسلام آباد کورٹوں میں چکر نہیں لگا سکتے تھے۔ ہم نے اس کے لیے وکیل ہائر کیے، لیکن اس کے باوجود اس کیس کو ختم نہیں کیا گیا۔ آج ہم میں یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، آپ یہ شوق پورا کر لیں، ہمیں گرفتار کر لیں، ہم جیلوں سے، لاٹھیوں سے، گولیوں سے بالکل ڈرنے والے نہیں۔ ہماری جو منزل ہے اصول آزادی تک، اس کی جستجو میں، ہماری جو منزل آزادی ہے اس کی جستجو میں ہم ہر طوفان کا، ہر جیل کا، ہر ٹارچر کا، ہر ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ JKLFN کا جو سلوگن ہے، نہ رکنا، نہ بکنا، نہ جھکنا، ہم اس پہ کاربند ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام کو بھی یہ دیکھنا ہوگا، اگر کل آپ SOPs کا دفعات لگا کے آزادی پسندوں کو ڈی چوک سے پرامن احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو پھر لاک اپ کریں گے، ان کو پھر پابند ثلاثہ کریں گے، تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں آپ میں اور دلی میں کیا فرق ہے؟ لہذا اپنی گورنمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی عوام یہ درخواست کرے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद जाऊँ गिरफ्तारी देने के लिए अपने साथियों के साथ, हमें फिर ये जेल में डालें, ये शौक पूरा कर लें। हम क्या कहते हैं, हमारा ये जुर्म है कि हम अपने वतन की आज़ादी की डिमांड करते हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक या मंजिल के असूल तक हम इंशाल्लाह इससे बाज नहीं आएंगे। इसके अलावा 25 मई को क्या हुआ जब यासीन मलिक को इंडिया ने फांसी दी, 10 दिन से JKLFN इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे परमन सिटिंग एहतजाजी धरने में थे इंडिया के खिलाफ। तो 25 मई को हम भारतीय एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और उसे एक मेमोरेंडम देने जा रहे थे। उस दिन हमें इन्होंने गिरफ्तार करके मुझ समेत में क्या कहते हैं 63 के करीब साथियों को डाला, जेल डाला, और हम पे वो जो FIR फाइल की उस पर जो दफात 8 लगाए जो PTI के लोगों पे उन्होंने लगाई थी। उस दिन चूंकि इमरान खान साहब का भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च था और हमें PTI के साथ जो है नथी करके उस FIR में हमें PTI का जो है वो मेंबर या कारकुन या अमदाद या वो शो किया गया। और फिर जब हमें अडयाला जेल से रिहाई मिली वहाँ भी हमने आज़ादी के नारे लगाए। और ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून है कि इन्हें नहीं पता कि 10 दिन से एक जमात जो है वो एहतजाज पे बैठी हुई है इंडिया के खिलाफ, उनको भी उसी खाते में रखते हैं जो आपकी सियासी चेकलेश है इस्लामाबाद में, और एक दूसरी FIR में हमें वांटेड कर दिया गया। तो मैं अपने तमाम साथियों से, तमाम आज़ादी पसंदों से, JKLF के तमाम मेंबरान से ये गुजारिश करता हूँ कि सियासत गुलामी की इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। हमें हिम्मत से, हौसले से काम लेना है। वसूल मंजिल के लिए हमें किसी भी कुर्बानी से देर नहीं करना। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया तक ये मेरी वीडियो दोस्तों की वसादत से पहुँचेगी और पाकिस्तान की अदलिया को शर्म से, मैं समझता हूँ कि वहाँ बैठे हुए जो बुत हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं उनकी निगाहों को झुक जाना चाहिए कि वो इंसाफ तो नहीं दे सकते, लेकिन इंसाफ मांगने वालों को, जो परमन जदोजहद करने वालों को, अपने वतन की आज़ादी मांगने वालों को तुम जो है झूठी FIR फाइल करके उन पे जो है क्या कहते हैं अपना इश्तिहारी करा दो। तो ये कानून, ये काला कानून कब तक चलेगा? अगर तुम क्या कहते हैं अपना इसी तरह इंडिया के हम पला होना चाहते हो, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हम इंशाल्लाह इंडिया की 7 लाख का फौज, अब 10 लाख का फौज हमारी रियासत के लोग जो है वो मुकाबला करें, तुम्हारे जुल्मों से तमला कानूनियत इंसाफियत का भी हम मुकाबला करते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि तमाम गासिब अफवाज हमारे वतन से निकलेंगी। जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी जो हमारा ख्वाब है, हमारे शहीदों की जो ख्वाब था, हमारी जो जिसके लिए जदोजहद है, वो पाया तकमील को पहुँचेगी और हम इंशाल्लाह आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे।